حرف سپاس سب سے پہلے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے لیے کہ جو صرف یہی تقریب نہیں بلکہ بہت سی تقاریب اس پلیٹ فارم سے منعقد ہوتی ہیں، کتابوں کی تقاریب ہوتی ہیں اور شخصیات کے ساتھ شام منائی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا شکریہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا اور شاہ جی کا، جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ شہر میں علم و ادب کی بات چلتی رہتی ہے۔ دوسرا، صدر گرامی سے لے کر انصر منیر اور زیغم تک جتنے احباب انہوں نے کلمات تحسین ادا کیے، کلمات خیر ادا کیے، ان سب کا شکریہ۔ اور تیسرا، آپ جو احباب تشریف لائے، شہر میں اور بلکہ ملک میں کچھ غیر یقینی صورتحال ہے، کیفیات ہی ایسی ہیں، حالات ہی ایسے ہیں، اس کے باوجود اس تقریب کے منعقد ہونے پر مجھے دو باتیں یاد آئیں۔ ایک اخوان الصفا اور دوسری تالمود۔ اخوان الصفا ایسے کہ یہ لوگ صاحبان خرد تھے، تعقل پسند تھے اور منطق کی روح سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ علت و معلول اور دلیل و مدلول کے لوگ تھے، اور ایسے لوگوں پر ہر عہد میں، تاریخ کے ہر عہد میں، چاہے کرسچن سپریمیسی کا عہد ہو یا مسلم کا ہو یا کہیں بھی ہو، ان لوگوں پر کڑا ہی وقت رہتا ہے۔ تو اخوان الصفا جو تھے وہ سچ مچ میں، مرادی معنوں میں نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں، وہ زیر زمین رہا کرتے تھے۔ صحراؤں میں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا یہ لوگ کہاں ہیں، اور اوپر کچھ کیموفلاج کر رکھا ہوتا تھا کسی نخلستان کے قریب، اور صحرا کے اندر زیر زمین انہوں نے جگہیں بنائی ہوتی تھیں جہاں بیٹھ کر یہ مختلف طرح کی تحقیقات اور تفکر کر کے تو اپنے رسالے لکھتے تھے، اور تاریخ نے ان کے 52 جو رسائل ہیں وہ محفوظ کیے ہیں۔ اور اس کے باوجود بھی ان لوگوں پر ہر وقت تلوار لٹکتی رہتی تھی، اور بہت سینکڑوں کی تعداد میں یہ قتل کر دیے گئے، پھر بھی آگے جو عقل و خرد کا سفر ہے وہ چلتا رہا۔ اچھا، تالمود جو ہے ہم سب جانتے ہیں 3000 سال پہلے سے ہی جو اہل یہود ہیں یہ پراگندگی کے عالم میں رہے، ان کا ڈایاسپورا مختلف جگہوں پر رہے، اور پھر بھی یہ جو 3000 کڑے سال انہوں نے گزارے، اس کا وجہ یہ تھی کہ یہ توریت سے جڑے رہے، اور توریت کو انہوں نے کہیں بھی کسی جگہ پر بھی نہیں چھوڑا۔ پوری دنیا میں 10 12 15 حلقے قائم ہوتے تھے، اور وہ بھی چھپ کے نیچے زیر زمین، اور وہ توریت کی آیات کی کچھ تشریح و تعبیر و تفسیر کیا کرتے تھے، اور وہ تفسیر آج تک محفوظ ہے۔ بڑا عجیب سا اس کا سٹائل ہے، صفحے کے بیچ میں ایک گول دائرہ لگاتے ہیں، اس کے اندر توریت کی ایک آیت لکھتے ہیں، اور اس دائرے سے سورج کی کرنوں کی طرح ایسے لائنیں لگا کر وہ جگہ سپیس بناتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ 1200 سال پہلے ایک رابائی نے اس آیت کی تشریح یوں کی تھی، پھر 1000 سال پہلے ایک نے یہ کی تھی، ایک نے یہ کی، اور اس وقت جو ہم 12 14 ربائی بیٹھے ہیں، ہم نے 7.5 مہینے اس ایک آیت پر بحث و تمیز کر کے اس کی یہ تشریح ہم نے نکالی ہے۔ اچھا، یہ دو باتیں بیان کرنے کا ایک مقصد ہے، وہ یہ کہ کوئی قوم، کوئی گروہ جب تک اپنی فکری بنیادوں، اپنی تہذیبی جڑوں، اپنی ثقافتی جڑوں کے ساتھ موجود رہتی ہے تو حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ان دنوں میں خوف و ہراس کی بھی فضا ہے، اور ایک عدم یقین سا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی شاید وہ ونسٹن چرچل کا تو جملہ بہت مشہور و معروف ہے کہ اس نے کہا کہ اگر عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو ہاں جی، عام آدمی کو اگر انصاف مل رہا ہے تو یہ اس سب کے باوجود پھر بھی میں شکر گزار ہوں جو آپ احباب تشریف لائے۔